السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مشاہدین کرام، سیرت النبی کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے غزوہ تبوک سے متعلق باتیں کی تھیں۔ آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز غزوہ تبوک کے بعد جو اس کے اثرات مرتب ہوئے اس تعلق سے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں، صلح حدیبیہ کے بعد پھر فتح مکہ اور پھر غزوہ تبوک، یہ جو واقعات ہوئے اس کی وجہ سے تمام جو قبائل تھے انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب اسلام ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ان کے آنکھوں پر جو پٹی پڑی ہوئی تھی اور جو لوگ ابھی تک شک و شبہ کا شکار تھے وہ لوگ پورے طور پر اس یقین کے درجے کو پہنچ گئے کہ ان کے سامنے اب اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے، یا تو وہ جزیرۃ العرب چھوڑ دیں اور جہاں بھی ان کی سینگ سمائے وہاں جا کر پناہ لے لیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 30,000 جا پہنچی تھی، جبکہ اس سے کچھ ہی دنوں پہلے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ پھر غزوہ حنین ہوا، اور تبوک کے بعد جو لوگوں کے دلوں پہ ایک دھاک جمی اور اسلام کے تعلق سے لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں تھیں وہ جب دور ہو گئیں تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور لوگ یہ مان گئے کہ اب سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت اسلام ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر اٹھے تھے آج سے 20-21 سال پہلے، وہ صحیح مذہب ہے، برحق مذہب ہے اور انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے لوگوں کا وفود آنا شروع ہو گیا، روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن، کوئی نہ کوئی وفد کہیں نہ کہیں سے مدینے میں آنا شروع ہو گیا۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، کم عمر صحابی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے، اس چشمے سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، لوگ گزرتے تھے وہاں سے، اور ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا۔ یہ جو شخص نبوت کا دعوے دار ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ اس پر وحی اترتی ہے، اللہ رب العالمین سے وہ بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر وہ آیا ہے، تو وہ کس انجام کو پہنچا؟ کیونکہ تمام قبائل جو تھے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ یہ نبی اگر سچا ہے، اگر یہ نبی برحق ہے تو کسی نہ کسی دن ضرور اپنے اس شہر پر غالب آئے گا جس شہر کو اسے چھوڑنا پڑا تھا، جس شہر کو اس کے صحابہ نے، اس کے ساتھیوں نے، اس کے اعزاء اقربا نے چھوڑا تھا دین کے خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ لیکن اب آنکھوں سے پٹی کھل چکی تھی اور سورج نصف النہار پر آ گیا تھا۔ اب ہر شخص جو کم بصیرت والا تھا وہ بھی یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اسلام ہی سچا و پکا مذہب ہے، اسلام ہی سچا و پکا دین ہے، اور نجات اسی میں ہے۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے قبیلے کے پاس سے، اس چشمے کے پاس سے گزرتے رہتے تھے، اور ہم لوگ پوچھتے رہتے تھے کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچا۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ کے بارے میں خبر پہنچی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم مدینہ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات چیت ہوئی، آپ نے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے قبیلے میں آئے اور اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ میں چونکہ چھوٹا موٹا لڑکا تھا، تو جو لوگ ہمارے قبیلے کے پاس سے، اس چشمے کے پاس سے گزرتے تھے، ان لوگوں سے میں قرآن وغیرہ سن لیا کرتا تھا۔ جو لوگ بھی گزرتے تھے قرآن وغیرہ پڑھتے تھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، میں ان سے ان صورتوں کو یاد کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے پاس بہت ساری صورتیں جمع ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی قوم کے اندر بھی تبلیغ کرنا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ جب نماز کا وقت ہو تو ایک شخص اذان دے، اور جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو وہ تمہاری امامت کرے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو اپنی قوم اور قبیلے کے اندر مجھ سے زیادہ قرآن کا حافظ کوئی نہیں تھا، حالانکہ میری عمر اس وقت محض 6 یا 7 سال تھی، لیکن میں اپنی قوم کی امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا، اور میں نے اپنی قوم کی امامت کی، اور میں نے اپنی قوم کو نماز پڑھائی، جبکہ میرے اوپر مکمل لباس بھی نہیں تھا۔ اسی طرح جو لوگ بھی منتظر تھے مکہ فتح ہونے کے، وہ لوگ اب وفد کی شکل میں یا اکا دکا شکل میں مدینہ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا اس وقت بہت سارے لوگوں کا خون ضائع کر دیا تھا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کی چادر بھی پکڑے ہوئے اگر ملے تو ان کو قتل کر دینا۔ یہ اتنے بڑے
اڑیل اور سرغنہ تھے اور اتنے بڑے اسلام دشمن تھے کہ ان کے خون کی حفاظت اور ان کے خون کی عصمت میں انسانیت کے لیے یا اسلام کے لیے کوئی بھلا نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود اسلام سے دور تھے لیکن اسلام قبول کرنے والوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ان کو تکلیفیں دینا، ان کو اذیتیں دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنا، آپ کو سب و شتم سے نوازنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا خون ضائع کر دیا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کا خون معاف ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے اس کا خون معاف ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر چلے آئے اس کا خون معاف ہے۔ لیکن کچھ ایسے سرکش قسم کے لوگ تھے جن کے خون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع قرار دیا تھا کہ یہ جہاں کہیں بھی ملے، جس حال میں بھی ملے، ان کو قتل کر دینا۔ ان میں ایک مشہور شاعر تھے کعب بن زہیر، بہت مشہور عرب کے شاعر تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، آپ کو گالی دیا کرتے تھے، اور جو بھی موقع ان کو ملتا تھا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے میں، کوئی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ کعب بن زہیر کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو میں وہاں سے بھاگ نکلا، مجھے پتا تھا کہ مجھے جہاں بھی پکڑا جائے گا میری گردن مار دی جائے گی، اس لیے میں اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ ان کے بھائی بجیر بن زہیر اپنے بھائی کعب بن زہیر کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا خون ضائع قرار دیا ہے، لہٰذا جہاں کہیں بھی موقع پاؤ، جہاں کہیں بھی اپنی جان بچا سکو وہاں بچا لو، تمہارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم خود بھاگ کر اپنی جان بچاؤ۔ چنانچہ یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد بجیر بن زہیر اپنے بھائی کعب کے پاس خط و کتابت کرتے ہیں کہ دیکھو بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آ گئے ہیں، اڑ کر آ گئے ہیں، جہاں کہیں سے بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ پائے، پہنچ کر اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، مسلمان ہو گئے اور ان کی جان بچ گئی۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی ہو خفیہ طریقے سے اللہ کے رسول کے پاس پہنچو اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ کعب بن زہیر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا کشمکش کا شکار ہوا، تھوڑا شش و پنج کا شکار ہوا، تردد کا شکار ہوا، لیکن مجھے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ سجھائی نہیں دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچوں اور اپنے آپ کو حوالے کر دوں۔ اور ہوا یہی، بچ بچا کے مدینہ پہنچے، ایک شخص کے ہاں انہوں نے پناہ لی، رات بھر وہیں رکے رہے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر کوئی بھی شخص مجھے پہچان گیا، مجھے جان گیا تو فوری طور پر میری گردن مار دی جائے گی۔ رات میں وہاں قیام کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کعب بن زہیر ہوں، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک صحابی جو کہ وقت کے منتظر تھے، جیسے ہی سنا کہ یہ کعب بن زہیر ہے، فوری طور پر اٹھے اور اپنی تلوار اٹھائی اور چاہتے تھے کہ اس کی گردن مار دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ نہیں، اب یہ مسلمان ہو کر آ گئے ہیں، اب ان کی گردن مارنے کا کوئی حق تمہیں نہیں پہنچتا۔ اس طرح سے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور شاعر جو کہ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے لوگ تھے، جیسے کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا بھی خون اللہ کے رسول نے ضائع قرار دیا تھا، لیکن ایک واقعے نے ان کی آنکھ کھولی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی مسلمان ہو جاتی ہیں۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ محسن انسانیت تھے، آپ لوگوں کا خون بہانے کے لیے نہیں آئے تھے، لوگوں کی جان لینے کے لیے آپ نہیں آئے تھے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لوگ ہدایت قبول کر لیں، یہی آپ کا مقصد تھا، یہی آپ کا مشن تھا، اسی لیے آپ دنوں رات تڑپتے تھے۔ لہٰذا کعب بن زہیر جیسے دشمن رسول، جو پوری زندگی اپنے اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتا تھا، جو ہمیشہ آپ کو سب و شتم سے نوازتا تھا، جب یہ شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے مسلمان ہو کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی شاعر جو ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہا کرتا تھا،
جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی ثنا میں اشعار کہتا ہے. بہت سارے اشعار کعب بن زہیر کے کتابوں میں درج ہیں. اسی موقع پر کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کی تعریف کی اور پھر دھیرے دھیرے اور بھی بہت سے اشعار کہے. شروع میں انصار کے خلاف کچھ اشعار کہے، لیکن بعد میں انہوں نے انصار کی بھی مدح سرائی کی اور ان کے بھی حق میں اشعار کہے. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد میں انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اپنے اس موضوع کو جاری رکھوں گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. وقفے سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا کہ کعب بن زہیر جیسے دشمن رسول جو پوری زندگی اپنے اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتا تھا، جو ہمیشہ آپ کو سب و شتم سے نوازتا تھا، جب یہ شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے مسلمان ہو کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہی شاعر جو ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہا کرتا تھا، جب مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی ثنا میں اشعار کہتا ہے. بہت سارے اشعار کعب بن زہیر کے کتابوں میں درج ہیں. غزوہ تبوک کے بعد وفود کا تانتا بدھ گیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ہر طرف سے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے صبح و شام پہنچنا شروع ہو گئے تھے. بہت سارے قبائل پہنچے. ان میں قبیلہ ثقیف جو کہ طائف کا مشہور قبیلہ تھا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی تھی، جہاں پر آپ کو زخم پہنچایا گیا تھا، ان کے بھی سردار عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اپنے قوم میں، جو کہ اپنے قبیلے میں بہت زیادہ مقبول تھے اور بہت زیادہ ان کی عزت تھی، یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں. سن 9 ہجری میں یہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن لوگوں کا موقف دیکھیے کہ ایک شخص، ان کا سردار، جس کی عزت وہ اپنی بیویوں سے اور اپنی لڑکیوں سے بھی زیادہ کرتے تھے، جس کا احترام وہ اپنے تمام لوگوں سے زیادہ کرتے تھے، جس کی بات سننے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو لوگ حاضر رکھتے تھے، لیکن یہی ان کا سردار جب مسلمان ہو جاتا ہے اور جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اس کو تیروں سے اور نیزوں سے چھلنی کر دیتے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیوں ہی یہ شخص اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، ان کو فوری طور پر قتل کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد چونکہ چاروں طرف اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا اور اسلام ہی کا بول بالا تھا، لہذا ثقیف کو بھی یہ سجھائی دیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیں. اور ان لوگوں نے اپنے 6 مزید اشخاص کو، جو ان کے کریم قسم کے لوگ تھے، سرکردہ لوگ تھے ان کے قبیلے کے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. ان میں ایک جو کم عمر صحابی تھے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. یہ قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے. یہ جو وفد ہے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں ایک صلح لکھ دیں، لیکن صلح میں یہ لوگ پیشگی کچھ شرطیں رکھتے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں زنا کرنے کی اجازت دیجئے، ہمارے لیے سود کو حرام نہ قرار دیجئے، ہمیں شراب پینے کی اجازت دیجئے، اور نماز سے ہمیں الگ رکھیے، نماز کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈالیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک بھی شرط قبول نہیں کی. آپ مسلمان ہوں، شراب بھی پئیں، شراب کو حلال سمجھیں اپنے لیے، مسلمان بھی رہیں لیکن بدفعلی کو اپنے لیے حلال سمجھیں، مسلمان بھی ہوں لیکن آپ کی زندگی میں نماز نہ ہو، مسلمان بھی ہوں لیکن آپ ایک وقت بھی مسجد میں اپنا سر جھکانے کے لیے حاضر نہ ہو. یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک بھی شرط نہیں مانی. اور یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ذرا الگ ہٹتے ہیں، وہاں پر کچھ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. مشورہ کرنے کے بعد یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دیکھیے اب مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور مسلمان ہونے میں برائی ہی کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے، تو اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے سردار کا انجام کیا ہوا ہے، عروہ بن مسعود ثقفی کا، جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا،
اور اس کے نتیجے میں ان کو تیروں سے اور نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، تو یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم اپنے قبیلے کے پاس مسلمان ہو کر جائیں گے تو ہمارا بھی کہیں وہی انجام نہ ہو جو عروہ کا ہوا ہے. لہٰذا یہ لوگ اپنا اسلام چھپا کر اپنی قوم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، شراب کے قریب نہیں جانا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے، اور سودی کاروبار نہیں کرنا ہے. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شرط رکھی کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ نے جو بات ہمیں بتائی ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، لیکن جو ہمارا بت ہے، ہماری جو دیوی ہے لات، جس کی یہ پوجا کرتے تھے، جس کو یہ اللہ کا سفارشی سمجھتے تھے، یہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں جٹا پائے کہ ہم اس کو گرائیں گے کیسے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں آسمانی آفت کوئی آ پڑے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دیکھیے اللہ کے رسول، آپ اپنی طرف سے کسی شخص کو روانہ کر دیجئے جو ہماری دیوی کو گرا دے، ہم لوگ اپنی ہاتھ سے اس کو نہیں چھوئیں گے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی. یہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچے، شروع میں اپنا اسلام چھپائے رکھا، ان سے گفتگو کی، بہانہ کیا، اور آخر میں لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر لو. لیکن جو جاہلی نخوت ان کے دلوں میں جڑ پکڑے ہوئی تھی، جو آبا و اجداد کا دین وہ صدیوں سے فالو کرتے ہوئے آئے تھے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. تو جاہلی نخوت اور جاہلی عصبیت ان کے اندر دوبارہ جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے اور ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عقل ان کے پاس بھی تھی، شعور ان کے پاس بھی تھا، جانتے تھے کہ ہم اتنی بڑی دشمنی مول نہیں لے سکتے. قیصر روم جو وقت کا سپر پاور تھا، آپ کی طاقت کو نہیں روک سکا، آپ کے سیل رواں کو وہ نہیں روک سکا. تو ان لوگوں کے اندر کیا جرات تھی، ان کی کیا بساط تھی. آپس میں یہ لوگ بیٹھے، سرگوشی کیا، غور و فکر کیا، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بتا دیجئے کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ 6 افراد اپنی قوم سے یہ بات سن لیتے ہیں، تب اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی شرط رکھی ہے کہ نماز پڑھنی ہے 5 وقت کی، وقت ہونے کے بعد. اسی طریقے سے سودی کاروبار نہیں کرنا ہے، زنا کے قریب نہیں جانا ہے، اور شراب نہیں پینی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں دینی بھائیوں جو مسلمان ہونے کے بعد انسان پر سب سے پہلے عائد ہوتی ہے. فوری طور پر اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے اوپر جو پہلی چیز عائد ہوئی وہ 5 وقت کی نماز ہے. اللہ کی وحدانیت قبول کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد جو پہلی چیز انسان پر عائد ہوتی ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی اہم ہے اور ہماری زندگیوں سے کس قدر دور ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن سودی کاروبار کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن شراب ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. ہم نے اس کو معمولی گناہ سمجھ لیا ہے یا سرے سے گناہ نہیں سمجھا. بہرحال یہ لوگ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں. اطاعت قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے قبیلے میں ایسے لوگوں کو بھیج دیں جو ہماری دیوی کو ڈھا دے، کیونکہ ہم لوگ اسے ڈھا نہیں سکتے ہیں. انسان اگر کسی چیز سے ایک عقیدت رکھ لے اور اسے محبت کرنے لگے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ڈھانا، اس کو برباد کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. خاص طور سے جب اس کے تعلق سے عجیب عجیب قسم کے عقائد وابستہ کر لے اور عجیب عجیب قسم کے تصورات اس کے تعلق سے وابستہ کر لے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ڈھانا آسان نہیں ہوتا ہے. یہی اس قبیلے کے ساتھ بھی ہوا تھا. سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی خدائی آفت آ پڑے، اللہ کے یہ قریبی ہیں، اگر ہم نے ان کو ڈھایا تو یہ لوگ ایسا نہ ہو ہماری بربادی کا سبب بن جائیں، ہمارے بال بچے تباہ ہو جائیں، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر اس دیوی کو ڈھا دیں. یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اس دیوی کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی میں ایک ایکٹنگ کروں گا، تم لوگوں کو ہنساؤں گا، دیکھنا کہ ثقیف کا کیا حال ہوتا ہے. یہ پہلی کلہاڑی جیسے ہی لات کے اوپر، ان کی دیوی کے اوپر چلاتے ہیں،
فوراً گر پڑتے ہیں اور ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ گویا کہ میں کسی آفت کا شکار ہو گیا، میرے اوپر کوئی مصیبت آ گئی۔ چنانچہ ثقیف کے لوگوں نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہے کہ دیکھو اس کو ہماری دیوی نے پکڑ لیا ہے، اس کے اوپر آفت آ گئی ہے، اسی لیے ہم لوگ اس کو نہیں چھوتے تھے۔ لیکن فوری طور پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر اٹھے اور آن کی آن میں اس دیوی کو ڈھا دیا، اس کے دروازے کو گرا دیا، پوری عمارت کو ڈھا دیا اور اس دیوی کے اوپر جو ہار اور مالائیں اور قیمتی زیورات اس کے اوپر لوگوں نے چڑھائے تھے وہ سب وہاں سے اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مال غنیمت کو دیکھتے ہیں جو یہ لوگ لے کر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اسے تقسیم کرتے ہیں فوری طور پر، اور یہ پورا قبیلہ دھیرے 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 مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے کم عمر صحابی تھے ان کو ان کے قبیلے کا، قبیلے ثقیف کا سردار بنایا تھا اور ان کی سرداری بابرکت ثابت ہوئی، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ارتداد کی لہر اٹھی تھی، قبیلے ثقیف کے لوگ بھی مرتد ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو تم سب سے آخر میں مسلمان ہوئے ہو، لہٰذا سب سے پہلے مرتد نہ بنو، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کی اس حکمت کی وجہ سے ان کی قوم مرتد ہونے سے باز ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان عطا کرے اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔